السلام علیکم ناظرین کیا حال ہے؟ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ بزنس فار یو چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ کو کسی نئے بزنس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آج ہم جو نیا بزنس آئیڈیا آپ کے لائے ہیں وہ ہے لیڈیز فینسی سوٹ کا کاروبار۔ آج ہم حاجی بھائی کی شاپ پہ موجود ہیں۔ آج ہم ان سے پتہ کرتے ہیں لیڈیز فینسی سوٹ کا کاروبار کیسے کیا جاتا ہے، اس کے متعلق مکمل تفصیل حاجی بھائی سے پتہ کریں گے۔ السلام علیکم حاجی بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ کو کپڑے کا کاروبار شروع کیے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ 7 سال ہو گئے۔ 7 سال ہو گئے۔ اچھا، اگر اتنی بڑی دکان کسی کو چلانی ہو تو کتنا خرچہ آ جاتا ہے؟ یہ بھائی جان تقریباً جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو 25 لاکھ سے میں نے سٹارٹ کیا تھا۔ تو یہ تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کتنا سرمایہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی بزنس ہو دنیا کا، کوئی بھی جو میں نے سیکھا ہے اس میں سے، وہ یہ ہے کہ آپ کا اپنا یعنی جتنا آپ کے پاس انویسٹمنٹ زیادہ ہوگی، آگے آنے والے ٹائم میں آپ کے پاس اتنی زیادہ آسانیاں ہوں گی۔ اگر آپ کے پاس بیلنس کم ہے، آپ نے یہ کام اسٹارٹ کر دیا ہے یا کوئی بھی کام آپ نے اسٹارٹ کر دیا ہے، تو اس میں آپ کو زیادہ مشکلات کا سامنا ہوگا۔ اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ زیادہ ہے تو پھر آپ کو ان مشکلات میں سے تقریباً آدھی یا مے بی 25% رہ جائیں گی، کیونکہ آپ کے پاس انویسٹمنٹ زیادہ ہے۔ کاروبار میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، کیونکہ کچھ ایسے دن آ جاتے ہیں کہ یعنی کہ اس کام کی سطح ایک جگہ پہ نہیں رہ سکتی، کیونکہ آج آپ کی فار ایگزامپل 10,000 سیل ہوئی ہے، ہو سکتا ہے کل 1,000 ہو۔ تو 10,000 میں تو آپ سارے جو ہے نا خرچے اخراجات یا جو کچھ بھی آپ کے ہے سسٹم وہ آپ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہو، لیکن اگر وہی جیسے جب آپ کی سیل 1,000 پہ آئے گی تو آپ مینیج نہیں کر پاؤ گے۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے پھر آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ جب آپ نے انویسٹمنٹ زیادہ کیا ہوا ہے نا تو آپ کو زیادہ ٹینشنیں نہیں ہوں گی۔ فار ایگزامپل جس طرح کاروبار یعنی کرنے کے لیے آپ کو دکان بھی تو چاہیے، ایک پلیس چاہیے آپ کو، وہ آپ نے رینٹ پہ لینی ہے۔ صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ نے رینٹ پہ لیا تو لازمی بات ہے کہ آپ نے رینٹ دینا ہے۔ منتھ پورا ہوگا، آپ کا مہینہ پورا ہوگا تو مالک کی دکان کو آپ نے رینٹ بھی دینا ہے۔ ادروائز آپ نے کوئی کپڑے وغیرہ لیے ہیں تو وہ بھی آپ نے دینے ہیں، یعنی کوئی انسٹالمنٹ وغیرہ لگانی ہے پر منتھ، آپ نے کوئی قسط وغیرہ دینی ہے تو وہ بھی آپ کو دینا پڑے گی۔ آپ نے لڑکے رکھے ہوئے ہیں کام کے لیے، اکیلا بندہ تو اس کام میں نہیں جو ہے نا پورا پڑ سکتا، اس کے لیے کم سے کم تجربے کار ہونا، سب سے جو پہلی بات ہے تجربے کار ہونا ضروری ہے۔ آپ کوئی بھی بزنس شروع کرو تو اس کی آپ کو جانچ ہونی چاہیے، کوئی تھوڑا بہت سوجھ بوجھ ہونی چاہیے۔ سمجھ لو کہ آپ کو اگر نہیں پتہ تو آپ یہ کہتے ہو کہ یار میرا اللہ وارث ہے، میں اندھے کھوئے میں چھلانگ لگا دیتا ہوں، اللہ مجھے بچا لے گا، تو یہ سیم وہی بات ہوتی ہے۔ اللہ بھی اس بندے کو بچاتا ہے کہ جو عقل سے چلتا ہے۔ اللہ نے کیونکہ عقل دی ہے نا آپ کو، آپ استعمال کرو۔ کوئی بھی بزنس آپ شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لے کے سب سے پہلے آپ نیت اپنی صاف رکھو کہ میں نے یار یہ بزنس کرنا ہے اپنے والدین کے لیے، بچوں کے لیے، میں نے 4 پیسے کمانے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب آپ کی نیت صاف ہوگی تو میں کہتا ہوں کہ الحمدللہ کبھی بھی کسی دنیا کے کسی مقام میں جو ہے نا آپ کو شکست نہیں ہو سکتی۔ یہ تو بہت چھوٹا سا کاروبار ہے۔ اچھا، آپ کی جو شاپ ہے، آپ کے پاس لیڈیز کی کون سی ورائٹی موجود ہے؟ بھائی ہمارے پاس لیڈیز کی فینسی ورائٹی موجود ہے۔ تقریباً جو سب سے اچھی ورائٹی ہوتی ہے وہ فینسی ہوتی ہے۔ زیادہ تر شادی بیاہ والے برائڈل کے سوٹز ہیں جو اچھے، مطلب لہنگا ہو گیا، فراک ہو گیا، سیکنڈ ڈے کے لیے، فرسٹ ڈے کے لیے، پارٹی ویئر ہو گیا۔ ادروائز اس کے علاوہ ہم آرڈر پہ بھی بناتے ہیں۔ اگر آپ کو فار ایگزامپل ایک سوٹ پسند ہے تو آپ کو اس کی لینتھ کا ایشو آ رہا ہے یا کلر کا ایشو آ رہا ہے یا کام کا کوئی یعنی کسی چیز کا بھی کوئی ایشو آ رہا ہے آپ کے سامنے، تو آپ ہمیں بتاؤ گے، ہم وہ بھی آپ کو آپ کے معیار کے مطابق آپ کی جو فٹنگ ہوگی اس کے مطابق کر کے دیں گے، جو لینتھ ہوگی اس کے مطابق کر کے دیں گے۔ ٹھیک ہے، فینسی سوٹوں میں کیونکہ یہ زیادہ تر ہیوی سوٹ ہوتے ہیں، نارمل جو ان کی رینج ہے وہ تقریباً 2,500-3,000 سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ اگر 3,000 خرچ کر، ہمارے یہاں زیادہ مڈل طبقے کے لوگ ہیں نا، ٹھیک ہے، جب مڈل طبقے کا بندہ 2,500-3,000 روپے لگاتا ہے تو کافی مشکل سے نا مے بی اب ایک بندے نے مہینے میں
وہ اپنی بچت میں سے نکال کے پیسے تو وہ سوٹ لینا اگر چاہ تو اگر لینتھ کا کوئی ایشو آ گیا یا کوئی فٹنگ کا ایشو آ گیا تو اس کے لیے پرابلم ہوگی. تو انشاءاللہ وہ بھی ہم کر کے دیتے ہیں, ہمارا آرڈر کا کام ہے. اس بزنس میں مارجن تقریباً کتنا ہوتا ہے؟ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے دکاندار کے اوپر نا. اب زیادہ سے زیادہ 30-35% ہوتا ہے اور کم سے کم 15% ہوتا ہے. اگر 15 سے 20% نہ ہو تو آپ کے خرچے اخراجات پورے نہیں ہو سکتے. فار ایگزامپل اگر آپ نے 10 لاکھ انویسٹ کیا ہوا ہے تو اگر آپ کو دن کی مثال کے طور پہ 15 سے 20 ہزار سیل ہو رہی ہے تو آپ اس کو 15% میں اگر کنورٹ کرو گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یار میری دکان کا اتنا رینٹ ہے, میرے بچوں کا اتنا خرچ ہے, تو وہ میں 20% سے نکال سکتا ہوں, 25% سے. میں بھی بہت کم دکاندار ہے جو 15% رکھتے ہیں, کیونکہ 15% میں یہ سارے خرچے اخراجات پورے نہیں ہو سکتے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کی انویسٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جتنی زیادہ انویسٹ کی ہوگی آپ نے, آپ کو اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا, کیونکہ اتنی مشکلات کم ہوں گی اور آپ کا کانفیڈنس لیول بڑھے گا. جب آپ اپنا کانفیڈنس لیول بڑھاؤ گے تو آپ کو فائدہ ہے. اگر آپ کی انویسٹمنٹ کم ہوگی, جتنا کانفیڈنس لیول آپ کا ڈاؤن ہوگا اتنی مشکلات آپ کے لیے بڑھتی جائیں گی. لیکن کم سے کم میرے خیال سے 25 سے 30% ہونا ضروری ہے, تب آپ کے خرچے اخراجات اور الحمدللہ آسانی سے نکلتا بھی ہے. بہت شکریہ. اچھا, آپ خریداری کہاں سے کرتے ہیں؟ یہ بھائی مختلف جگہوں سے ہوتی ہے. اگر ہماری جو زیادہ خریداری ہے یہ لاہور اور کراچی سے ہوتی ہے. مین جو جگہ ہے وہ کراچی ہے, اور کیونکہ ادھر ایک بڑا شہر ہے, زیادہ فیکٹریاں وغیرہ, زیادہ ملز وغیرہ آپ نے دیکھا ہوگا, گل احمد اور ثنا صفی ناز, ماریا بی, عاصم جوفا, یعنی یہ جو بڑے بڑے نام ہیں نا, یہ زیادہ ان کی جو جگہ جس جگہ پہ شاپس ہیں نا وہ کراچی میں ہیں. ٹھیک ہے, جیسے بنارس مارکیٹ ہو گئی, اور مدینہ مارکیٹ ہو گئی, مکہ مارکیٹ ہو گئی, اللہ والا مارکیٹ ہو گئی, یعنی یہ اچھی اچھی جگہ. جس طرح آپ لاہور آپ دیکھ لو, اعظم کلاتھ مارکیٹ ہو گئی, پاکستان مارکیٹ ہو گئی, شالمی وغیرہ ہو گئی, راول پنڈی مدینہ مارکیٹ ہو گئی, یہ ساری اچھی اچھی مارکیٹیں ہیں نا. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ورائٹی کے اوپر نا. اب اصل میں اس میں ہوتی ہیں تقریباً 3 سے 4 ورائٹیاں نا. پاکستان میں الحمدللہ 4 موسم ہیں, اور چاروں موسم کے حساب سے آپ نے خریداری کرنی ہے. اس میں آپ کو بزنس کے حوالے سے یہ بھی اس چیز کا سب سے پہلے خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ یہاں پہ 4 موسم ہیں. موسم بہار ہے, خزاں ہے, آگے سردی گرمی, یہ 4 موسم ہیں. ٹھیک ہے, ونٹر کلیکشن الگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, سمر کلیکشن الگ ہوتی ہے, آگے موسم بہار خزاں یہ الگ ہوتے ہیں. 4 موسم ہیں. یہ نہیں کہ آپ نے اکٹھا ہی جب بزنس شروع کرنا ہو تو آپ نے ایک ہی بار بس وہ, اگر سردی ہے تو ونٹر کلیکشن ڈال لی, اگر گرمی ہے تو آپ نے سمر کلیکشن ڈال لی, یا فار ایگزامپل خزاں جا رہا ہے تو چلو بھائی جو کچھ آیا وہ کر لیا. ایسے نہیں ہوتا. یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے پلان آپ اپنے دماغ میں بناؤ گے کہ بھائی آگے 3 مہینے کا سیزن رہ گیا, 2.5 مہینے کا سیزن رہ گیا, یا 4 مہینے کا سیزن رہ گیا. اس میں نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ 4 مہینے بعد کی سوچ رکھنی ہے, آج کی نہیں. کیونکہ بزنس لیول ایک ایسی چیز ہے کہ ایک بار ڈاؤن ہو جائے پھر اس کا معیار بناتے بناتے شاید آپ کی زندگی گزر جائے. وہ کہتے ہیں نا کہ فرسٹ امپریشن از لاسٹ. کیونکہ پہلی مرتبہ جب آپ نے اوپننگ کرنی ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں اتنی کا آپ کی آؤٹ لک ہونی چاہیے کہ جو بندہ آئے وہ مطمئن ہو کے جائے, وہ سمجھ آئے کہ یار بندہ کام کرنے والا ہے, بیٹھا ہے مارکیٹ میں. ہم سب سے پہلے جاتے ہیں نا, اب آپ کسی فار ایگزامپل مثال دیتا ہوں کہ آپ کسی شادی میں جاتے ہو, کسی پارٹی میں کوئی بندہ آپ کو انوائٹ کرتا ہے, آپ جاتے ہو, تو جاؤ گے تو سب سے پہلے ہر بندے کی نظر آپ کے اوپر ہوگی کہ یار اس کی پرسنالٹی کیسی ہے, اس نے کپڑے کیسے پہنے ہوئے ہیں, اس نے شوز کیسے پہنے ہوئے ہیں, ادروائز اس نے کتنا وہ مطلب ہے اپنے اوپر خرچ کیا ہوا ہے, یا پرسنالٹی. یہ چیزیں ہوتی ہیں جب آپ کا کاروبار ہے. کوئی بھی میں یہ سمجھتا ہوں جو 7-8 سال کی زندگی میں نے جو ایکسپیرینس حاصل کیا, جو تجربہ میرے پاس آیا ہے ذاتی طور پہ, وہ یہی ہے کہ کوئی بھی کام شروع کرنا ہے تو آپ جو ہے نا فرسٹ امپریشن اپنا لاسٹ امپریشن. اچھا, اس بزنس کی کوئی اچھی بات آپ ہمیں بتائیں گے جو آپ سمجھتے ہو کہ یہ اچھی بات ہے اس بزنس کی؟ جی, اس کی تو سب سے اچھی بات یہی ہے کہ یہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے کیا ہے. لوگوں کو جا کے سیل بھی کیے ہیں, خریداری بھی کی ہے,
اس کو ہماری ایک کہاوت بھی ہے کہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شعبہ، پیغمبروں کا شعبہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے خود تجارت کا کام کیا ہے. تو اس کو دعا ہے ان کی نا. آپ میں کہتا ہوں کہ جدھر اب پیسے تو آپ نے کہیں بھی انویسٹ کرنے ہیں، اور نیت ان الاعمال بالنیات کا بھی میں نے ذکر کر دیا ہے. تو سب سے پہلے کہ اس کو یہ ہے کہ یہ نبیوں کا پیغمبروں کا شعبہ ہے. آپ کو اس میں اور زیادہ ایڈوانٹیج ملے گا، کیونکہ اگر آپ ایمانداری سے اور خلوص نیت سے کرو گے تو کوئی بھی کام خیر وہ ہو جاتا ہے. لیکن اس کو یہ ہے کہ سب سے اچھی اس کی یہ بات ہے کہ اس میں لاس نہیں ہے. لاس اس لیے نہیں ہے کہ یہ کپڑا اگر آج آپ نے خرید لیا ہے، آپ کے پاس 5 سال بھی پڑ رہے، نہ تو اس نے گلنا ہے، نہ تو اس نے سڑنا ہے، نہ تو اس نے خراب ہونا ہے. ٹھیک ہے. ہاں اس میں تھوڑا سا یہ ہوگا کہ ڈیزائننگ تھوڑا اوپر نیچے ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ 7 سالوں میں کم سے کم میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں رہی کہ جو سیل نہ ہو یا جس نے مجھے لاس دیا ہو. کپڑے نے، کپڑا بندے کو لاس نہیں دیتا، وہ بندہ خود اپنا نقصان کرتا ہے. اگر آپ اپنی دکان کو ٹائم نہیں دو گے یا اس کو آپ سیریس نہیں لو گے کہ یار خیر ہے میں آ گیا ڈیوٹی، بس دکان پہ آ گیا میری پوری، آپ کا کسٹمر ہے، آپ اس کے اوپر پوری توجہ دو اور یقین مانو کہ کپڑا کبھی آپ کو نقصان نہیں دے گا. یہ سب سے اچھی بات ہے. اچھا، اس بزنس کی کوئی نیگیٹو بات؟ ہاں نیگیٹو یہ ہے کہ اس میں انویسٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں سیٹ وائز مال آتا ہے، تقریباً کم سے کم 8 کلرز ہوتے ہیں اس میں. تو جب آپ کو کوئی ڈیزائن پسند آ گیا یا ادروائز کوئی کلر یا کوئی کسی کا کام امبرائڈری وغیرہ پسند آ گیا یا ہینڈ ورک آپ کو پسند آ گیا یا ڈی ایم سی اسٹون ہے یا کوئی بھی آپ کو چیز پسند آ گئی ہے، تو آپ کو وہ 2-3 ایک سیٹ میں سے 2-3 پیس وہ نکال کے نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. جب آپ کو پورا سیٹ دیں گے وہ آگے جا کے اگر وہ 2 پیس نکلتے ہیں یا 3 نکلتے ہیں، آگے 5 یا 6 یا 8 جتنے بھی پیس ہیں، اگر آپ نے 25 میں سیل کرنا ہے تو کم سے کم 2000 آپ کی پرچیزنگ ہے. جب 2000 آپ کی پرچیزنگ ہے، 5 پیس اگر آپ کے پاس رہ گئے ہیں تو 10,000 آپ کا باؤنڈ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس پہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. کیونکہ میں کہتا ہوں کہ یہ نیگیٹو بھی سمجھ لو کہ نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ایک اچھے ٹائم کے لیے وہ رکھے ہیں، وہ نکل جائیں گے. صرف وہ یہ پریشان نہیں ہونا آپ نے کہ جو ہے نا وہ میرے پاس رہ گئے ہیں تو اللہ نہ کرے کہ یہ نکلیں گے نہ نکلیں گے. ایسے اکثر دکاندار سیل بھی لگا لیتے ہیں ان کے لیے میرے خیال میں کوئی. ہاں اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کا جو اوپر پرسنٹیج ہے آپ کی وہ آپ کم کر دو، اور جو آپ نے پرچیزنگ کی ہے لگی قیمت، جس کو اپنی زبان میں ہم بولتے ہیں کہ لگی قیمت پہ آپ ان کو سیل کر سکتے ہو. اور منافع ہے نا ویسے بھی. ہاں وہ بھی آپ کا پروفٹ ہے. میں نے جیسے بتایا کہ آپ کو نقصان نہیں دیتا. صرف یہ اس میں نیگیٹو بات ہے کہ تھوڑا سا آپ کا جو ہے نا کانفیڈنس لیول بحال ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ 10 دن 15 دن کام نہیں ہے تو جو ہے نا اپنا کانفیڈنس لیول ڈاؤن نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اچھا، اگر کوئی نیا بندہ یہ فینسی سوٹ کا کاروبار شروع کرتا ہے تو اس کے لیے آپ کیا ٹپ دیں گے؟ اس کے لیے میں یہ ٹپ دوں گا کہ کوئی بھی بندہ یا میرا بھائی کوئی بھی یہ کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے، ادروائز اس کو شوق ہے یا اس کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. یہ چیز ہوتی ہے زیادہ شوق. آپ کو شوق ہے نا اگر اس کام کا، ٹھیک ہے، تو آپ نے سب سے پہلے دنیا کا سب سے پہلا کام کرنا ہے کسی اچھے سے استاد کے پاس، یعنی اچھا جو دکاندار ہو. آپ مارکیٹ میں وزٹ کرو، دیکھو کہ کس بندے کا کتنا کام ہے اور اس کا کانفیڈنس لیول کیا ہے، وہ دن میں کیسے کسٹمر کو ڈیل کرتا ہے، کیسے اس کے پاس کیسی فیملیز آ رہی ہیں. کیونکہ ہمارا یہ کام ہے تقریباً الحمدللہ پنڈی گیب کی اچھی فیملیز، ادروائز باہر سے بھی اچھے لوگ آتے ہیں، یعنی جن کا اچھے خاندان سے اچھی فیملی سے جو بلاس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب وہ اچھے لوگ آئیں گے تو ظاہری بات ہے ان کو اچھا ماحول چاہیے، اچھی ڈیلنگ چاہیے. ٹھیک ہے. تو وہ پہلی بار تو آپ کوئی بھی کام ہے اس میں جاؤ گے تو وہ آپ نہیں کر سکتے ہو. یہ تو 110% ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ کو کسی اچھے استاد کی ضرورت ہے، اچھے دکاندار کی ضرورت ہے. آپ جاؤ، مہینے لگاؤ، 6 مہینے لگاؤ، 5 مہینے لگاؤ، میکسیمم 1 سال اور منیمم 5 سے 6 مہینے. یہ آپ کو ایکسپیرینس ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ چیز کیا ہے، کہاں سے مل رہی ہے، یا اس کا جو ہے نا آگے ریسیل کیا ہے، یا مطلب ہے کہ یہ کیسے لاتے ہیں اور کیسے بیچتے ہیں. یہ آپ کو کم سے کم علم ہونا چاہیے. اچھا، اگر کوئی بندہ یہ بزنس شروع کرنا چاہے لیڈیز فینسی سوٹ کا، تو کیا آپ اسے سکھا سکتے ہیں؟ جی کیوں نہیں. میں تو الحمدللہ تقریباً پنڈی گیب میں الحمدللہ 25 سے 30 دکاندار ہیں. آپ کہتے ہو تو میں آپ کو ملوا بھی سکتا ہوں ان سے. وہ خود کہیں گے کہ حاجی بھائی نے
ہمارے ساتھ یہ تعاون کیا، کیونکہ یہ تو نیکی بھی ہے، صدقہ جاری ہے۔ اگر آپ اپنا علم کسی کو دیتے ہو یا کسی کو ایک اچھے راستے پہ آپ لگاتے ہو تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور آپ کے لیے راستے کھول دے گا، رزق کے آسانیاں ہوں گی آپ کے لیے۔ تو تقریباً 25 سے 30 دکاندار ہیں ان 7 سالوں میں الحمدللہ، کہ جن کو میں نے اس کام پہ لگایا ہے اور اللہ نے مجھے اس کام پہ لگایا کہ آپ نے یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تقریباً الحمدللہ کہ 25 سے 30 دکاندار ہیں، اور جب بھی کوئی آئے میں کبھی بھی اس کو نہیں کہوں گا کہ یار میں اپنا نالج آپ کو نہیں دے سکتا یا میں آپ کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا یا نہیں سکھا سکتا۔ ادروائز کوئی بندہ بھی آنا چاہے، کوئی بھی مجھ سے میرا کانٹیکٹ نمبر لے لے، بے شک میرے پاس نہ آئے، میرا کانٹیکٹ نمبر لے لے، انشاءاللہ اگر رات کو 12 بجے بھی مجھے کال کرے گا تو میرے پاس جو ہے یا مجھے اللہ نے جتنی ہمت دی ہے جو میں کر سکتا ہوں میں اسے ضرور گائیڈ کروں گا۔ ماشاءاللہ جی۔ جی تو ناظرین، امید ہے آپ کو اپنے تمام سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے۔ حاجی بھائی نے بہت تفصیل سے آپ کو اس بزنس کے بارے میں بتایا ہے۔ ملتے ہیں ناظرین اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔